اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت نہ چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت نہ پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری دعا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن جانے کا ڈر ہے تو آپ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ صبح شام اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھیں گے، اپنے عافیت رکھیں گے ہم پہ انشاءاللہ۔ آج ہم لوگوں کا سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سب سے، لا تفسدوا، تم مت فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ سب کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نافرمانوں کو یعنی کہ منافقوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد میں چاہ ہی نہیں رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کب ہوتا ہے؟ فساد تب ہوتا ہے سوسائٹی میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کا حق نہیں دیتے ہیں، جب ہم کسی کا میراث نہیں دیتے ہیں، جب ہم کسی کا حصہ نہیں دیتے ہیں، کسی کا خریدا ہوا مال لے لیتے ہیں اور اس کا معاوضہ نہیں دے دیتے ہیں، جب ہم کسی سے کام کروا لیتے ہیں اور اس کی سروس کی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ فساد کب ہوتا ہے؟ فساد تب ہوتا ہے جب ہم کسی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کا حق تلفی کرتے ہیں، بیواؤں کا مال چھین لیتے ہیں، اور اسی طرح سے چوری چکاری، دھوکے بازی، جھوٹ، فریب، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں فساد کریٹ کرتی ہیں۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو، ایسی لڑائیاں کرنا چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہمارا تو مقصد غیبت کرنا تھا ہی نہیں، اصل میں تو ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ گھروں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، ساس بہو کی لڑائیاں، شوہر بیوی کی لڑائیاں، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور اس سے ہماری ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جیسا شخص، وہ کہتا تھا مجھے تو صرف اصلاح چاہیے، حالانکہ اس سے بڑا مفسد کون تھا؟ انسان کو بہت دفعہ اپنے غلط اعمال کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا صحیح کام کر رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ غلط کام کر کے بھی اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پہ گناہوں سے کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ لا تفسدوا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی کوئی ایسا عمل مت کرو جس سے زمین میں فساد پھیلے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ الا انہم، خبردار، ہم المفسدون، اور وہ کون ہیں؟ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ بڑا فساد کیا ہے کہ انسان کو اس بات کا ہی نہیں پتا کہ غلط کام کیا ہے اور صحیح کام کیا ہے۔ یہ منافق خود تو غلط کام کرتے ہی تھے، خود تو فساد پھیلاتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا کام کرنے لگتا تھا، یعنی کہ نیکی اور بھلائی کا کام کرنے لگتا تھا، تو اس کو بھی منع کر دیتے تھے، اللہ کے دوستوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ بھی شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ سوچئے اس شخص کی عقل کیا ہوگی جو غلط کو صحیح کہتا ہے، دن کو رات کہتا ہے، جس کی نظر میں اس کی برائیاں زینت بنا دی گئی ہیں، اور وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑا کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے سوسائٹی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کا تمسخر مناتے ہیں۔ ان کا مشغلہ ہے کہ وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں، ان کو ذلیل کر کے، ان کو بدنام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ کسی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی پہ دی ہوئی ہے، جن کو کوئی پاور دی ہوئی ہے، تو وہ لوگ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ دنیا میں تو 4 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور اور اتھارٹی دی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ میں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ منافق وہ لوگ ہیں جن کی ڈیلنگز فیئر نہیں ہیں، وہ اخلاق میں بہتر نہیں ہیں،
اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم میں اس میں سے کوئی خوبی تو نہیں۔ اس لیے فوری طور پہ چیک کریں کہ کیا کوئی ہماری زبان سے یا پھر ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف ہے یا پھر ہماری ذات سے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سب سے کہا جاتا ہے آمینو تم سب ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہ سب ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ سب جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے تھے۔ کون لوگ ایمان لائے تھے؟ یہاں پہ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکایا تھا، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، یقیناً وہ تو بیوقوف ہیں۔ سفہا عربی زبان میں سفیہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بے وقوف۔ یہاں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہمیں ایمان والوں کی طرح اپنے گھر بار میں قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ ایسا ایمان جس میں اتنی قربانیاں ہوں ہم نہیں لے کر آتے۔ وہ آگے سے جواب دیتے تھے یہ ایمان والے تو بے وقوف ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دین کی خاطر۔ حالانکہ بے وقوف تو وہ خود لوگ تھے، کیونکہ وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے، 4 دن کی ہے۔ اس 4 دن کی زندگی میں وہ مزے کر رہے تھے اور وہ اسی کو بہتر سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ جن لوگوں نے اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنے خواہشات کی قربانی دی، وہ آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ آخرت وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا اس دنیا میں اور نافرمانیاں کی ہوگی ان کے لیے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، یہ لوگ خود سمجھ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان لوگوں کی مسڈیڈز، مسکنڈکٹس، مس بیہیویئر کی وجہ سے بہت برا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ اور وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 13 ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 14 وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو سب ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خَلَوا وہ سب اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالو وہ سب کہتے ہیں اِنَّا بے شک مَعَکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن مستہزئون ہم سب مذاق کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ منافقین جب ایمان والوں کے محفل میں ہوتے تھے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیا کرتے تھے صرف دکھاوے کے لیے، اور ان کو کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ اکیلے میں اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ شیطان بدکتے ہوئے جانور کو کہتے ہیں، سرکش انسان کو یا سرکش جن کو کہتے ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، لیکن یہاں پہ ورڈ شیطان کسی اور کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے۔ یہاں پہ شیطان لفظ منافقین کے سرداروں کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ منافقین ڈبل فیس ہوتے تھے، ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے تھے۔ وہ ایمان والوں کے سامنے یہ شو کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور بڑھ چڑھ کے ان کے سامنے صرف دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، لیکن اصل میں ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ اور جب وہ منافقین کے سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایمان والوں کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم اصل میں ایمان سے خالی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے ڈبل فیس اور ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت والے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو 2 رخا ہوگا،
انتہائی بدترین مقام میں ہوگا وہ اس دن۔ جب یہ لوگ دین کی محفل میں ہوتے تھے تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ جب دنیا کی مجلس میں ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے دین ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ یہ دو روحے لوگ تھے۔ ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے دو روح پن ختم کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کسی فرینڈ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یا کسی رشتہ دار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پسند کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب ہم دوسرے کسی فرینڈ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کے مطلب کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کے مطلب کے مطابق اس کی ہاں میں لاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دو رخا پن ہی تو ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ یستخزی مذاق اڑاتا ہے بہم ان سب کا، ویمدہم اور وہ انہیں ڈیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یامہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کاموں پہ چھوڑ دیا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو میں بھی ان کا مذاق اڑاتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ان کو بڑھا چڑھا کے دکھا دیے ہیں، ان کے اعمالوں کو ان کے لیے زینت بنا دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے اچھے اعمال کر رہے ہیں اور ان سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت والے دن ان کو ایک ایک بات کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو نور عطا کریں گے تو ان منافقوں کو بھی مومنوں کے ساتھ نور عطا کریں گے، لیکن جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے تو اللہ پاک ان منافقوں سے وہ دیا ہوا نور واپس لے لیں گے، اور روشنی کے بدلے میں اندھیرا دے دیا جائے گا ان کو، اور یہ حیران پریشان ہو جائیں گے کیونکہ ان کو امید کے بعد مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سخت مایوس ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان لوگوں کو سرکشی میں ان کی ڈیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو۔ یہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ہم نے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کرتے، اور پھر یہ اپنے گناہوں میں شیر بن جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اور یہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے اعمال جو اتنے سارے انہوں نے گناہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک گناہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، اور ان کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کے اعمال سے بچائے۔ ہمارے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے دائیں ہاتھ والے بندوں کی طرح بنائے، یعنی کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں بھاگنے والا بنا دے۔ آمین یا الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔